اہم آئینی ترمیم آج پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس سے قبل وفاقی کابینہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر قانون آئینی اصلاحاتی پیکج وفاقی کابینہ میں پیش کریں گے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد آئینی ترمیم کے لیے بل سینٹ اور قومی اسمبلی میں لائے جائیں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، حاشر خٹک نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حاشر بتائیے، قومی اسمبلی کا اجلاس کب تک شروع ہوگا؟ جی بالکل، آج پارلیمانی سیاست کا بڑا دن ہے۔ آج حکومت کی جانب سے آئینی ترمیمی بل جو ہے وہ پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 بجے طلب کیا گیا ہے، لیکن قومی اسمبلی اجلاس سے قبل جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اور وہ ایجنڈا ہے آئینی ترمیم بل کی منظوری۔ اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ آفیشلی یہ بل پیش کیا جائے گا۔ اس گزشتہ روز جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان مرکز نگاہ رہے، اور رات 3 بجے تک مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں ہوتی رہی۔ پہلے حکومتی وفد ملنے گیا، جس کی قیادت جو ہے وہ اعظم ندیر تارڑ کر رہے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچا، جبکہ رات گئے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے، اور جب بلاول زرداری جو ہے وہ ملاقات کے بعد نکلے تو انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو راضی کر لیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے حق میں ووٹ دیں گے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر بات کریں تو مولانا فضل الرحمان نے اختلاف کیا تھا کہ کسی ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے ترمیم جو ہے وہ غیر مناسب ہے، جس پر حکومت نے انہیں بتایا تھا کہ یہ کسی ایک شخص کے ایکسٹینشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے ہے، جس پر اب ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان مان گئے ہیں، اور ان کی پارٹی جو ہے وہ آج حکومت کو اس آئینی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دے گی۔ اس کے علاوہ آج سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، جو کہ شام کو ہوگا۔ تو آج پاکستان کی پارلیمانی سیاست کا بڑا دن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل بانی پی ٹی آئی نے بھی اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ وہ اس آئینی ترمیمی بل کی منظوری کے موقع پر جو ہے وہ بھرپور احتجاج کرے اور اس کی مخالفت کرے۔ تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس بل کی مخالفت کریں گی، اور اس موقع پر جو ہے وہ شدید احتجاج بھی کیا جائے گا۔ حکومت نمبر پورے کرنے کے دعوے کر رہی ہے۔ کل سے ہم نے دیکھا کہ حکومتی جو اراکین ہیں وہ مسلسل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے نمبر پورے ہو چکے ہیں، لیکن چونکہ کل سپریم کورٹ کا بڑا امپورٹنٹ فیصلہ آیا ہے، سپریم کورٹ نے کل مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ سنایا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ صورتحال ابھی واضح نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ماضی کا فیصلہ ہے 63A سے متعلق ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اس حوالے سے حاشر خٹک ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں آئینی ترامیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11:30 اور سینٹ کا اجلاس شام 4 بجے ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عدلیہ سے متعلق متوقع آئینی ترامیم کے سلسلے میں اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے لیا۔ وزیراعظم نے حکمران اور اتحادی جماعتوں کے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں شائیہ دیا اور انہیں آج ہونے والے اہم اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ رات گئے تک سیاسی بیٹھک کا مرکز بنی رہی۔ مولانا فضل الرحمان سے حکومتی اور اپوزیشن وفد کی ملاقاتیں، اتفاق رائے نہ ہونے کی صورت میں مولانا کا اپوزیشن کے ساتھ ہی بیٹھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد وزیر داخلہ کی مولانا فضل الرحمان سے دوبارہ ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی شامل رہے۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے مفصل گفتگو ہوئی۔ JUI فے کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے باہر صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات کی۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے بھی تجاویز آئی ہیں، جس پر مولانا بھی سوچیں گے اور پارٹی کی شورائے اور عاملہ بھی غور کرے گی۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا ہے، تاہم قومی اسمبلی اجلاس سے قبل اراکین سے مشاورت کے لیے وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ آئینی ترمیمی بل کے معاملے پر سیاسی گہما گہمی بڑھ گئی۔ سیاسی جماعتوں نے رابطے کا سلسلہ تیز کر دیا۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر حکومتی نمائندوں اور اپوزیشن وفد نے ڈیرے ڈال لیے۔ حکومت اور اپوزیشن کی مولانا فضل الرحمان کو منانے کی جدوجہد۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ نے مولانا فضل الرحمان کو آئینی ترامیم کے مسودے پر آگاہی دی۔ JUI سربراہ کی پیش کردہ تجاویز پر بھی
مسودے کا حصہ بنانے کی یقین دہانی کرائی۔ پی ٹی آئی وفد نے مولانا سے آئینی ترمیم کا حصہ نہ بننے کی درخواست کی۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد کو اشاریہ بھی دیا۔ مولانا کا کہنا تھا کہ حکومتی وفد کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔